من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورہ فرقان یہ مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی. اس کے اندر 77 آیتیں اور 6 رکوع ہیں. فرقان یہ بھی قرآن کے ناموں میں سے ایک نام ہے. جیسے قرآن کا نام قرآن ہے، کلام ہے، کتاب ہے، ایسا ہی ایک نام فرقان ہے. اور فرقان کے معنی آتے ہیں فرق کرنا. قرآن چونکہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرتا ہے اور حق اور باطل کے درمیان میں وضاحت کرتا ہے، اس لیے قرآن کریم کا نام فرقان بھی ہے. اس سورت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے تعارف اور قرآن کے تعارف کے ساتھ شروع کیا. تبارک الذی نزل الفرقان، بابرکت وہ ذات جس نے فرقان یعنی قرآن کو اتارا. کس پر؟ علی عبدہ، اپنے بندے پر. سب سے پہلے اللہ نے اپنا تعارف کروایا تبارک، پھر تعارف کروایا قرآن کا، اور پھر تعارف کروایا نبی علیہ السلام کا کہ میرا نبی، میرا پیغمبر یہ تم ہی جیسا انسان ہے. آگے چل کر آ جائے گا مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انسان ہونے پر بھی اعتراض کرتے تھے. اس لیے اللہ پاک نے عبدہ، یہ قرآن میں صرف 4 جگہ استعمال ہوا نبی علیہ السلام کے لیے. ان میں سے ایک جگہ یہ ہے اپنے بندے پر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرشتہ نہ ہونا اور اللہ نہ ہونا، بلکہ ایک انسان اور انسان میں سے اللہ کا بندہ ہونا شمار کیا. کیوں بھیجا دنیا میں؟ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، دنیا کے انسانوں کو ڈرانے کے لیے. قرآن اترتا تھا تو مشرکین مکہ اعتراض کرتے تھے. طرح طرح کے ان کے اعتراض تھے. ان ھذا الا افک افترا وعانہ علیہ قوم آخرون. پہلا اعتراض کرتے تھے کہ یہ تو اس نے گھڑ لیا ہے. یہ اعتراض کرتے تھے یہودی. وعانہ، اور اس کی اعانت کی ہے دوسرے لوگوں نے. یہ اعتراض کرتے تھے مشرکین. مشرک کہتے تھے، اس کو یہود اور نصارہ بتاتے ہیں، اور یہود اور نصارہ کہتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھڑا ہوا ہے. اور حالانکہ یہ دونوں لوگ جھوٹے تھے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کا کہنا تھا اساطیر الاولین، یہ تو پرانے لوگوں کے قصے اور کہانیاں ہیں جو گھڑ کر ہمارے پاس لے آتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا نہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، اور نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کسی انسان سے سیکھ کر پڑھ کر آتے ہیں. انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض، اس کو اس ذات نے اتارا ہے جو زمین اور آسمان کے بھیدوں کو جاننے والا ہے. زمین اور آسمان کے بھیدوں کو، زمین اور آسمان، پھر اس کے اوپر یا اس کے نیچے یا اس کے درمیان میں. فوق السماء تحت الارض وما بینہما، آسمان سے اوپر بھی جانتا ہے، نیچے بھی جانتا ہے، جو اس کے درمیان میں اس کو بھی جانتا ہے. فرشتوں کا علم اللہ کے پاس، زمین کے نیچے رہنے والے کیڑے مکوڑوں کا علم اللہ کے پاس،
اور زمین آسمان کے بیچ میں انسان، جنات، دیگر مخلوقات، سب کا علم اللہ کے پاس ہے۔ یہ لوگ کہتے تھے مشرکین مکہ کہ اگر یہ انسان، کیسے ہم انسان کو نبی مان لیں گے؟ یہ تو ہماری طرح کا انسان ہے۔ ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ تو ہمارا طرح انسان ہے جو کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا، اگر یہ اللہ کا نبی ہے تو اس کے ساتھ کوئی فرشتہ ہونا چاہیے تھا جو اعلان کرتا رہتا کہ بھائی ہاں یہ اللہ کا نبی ہے، یا یہ کہتے خود فرشتہ ہی نبی بن کر ہمارے پاس آ جاتا اور وہ ہمیں اعلان کر دیتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا بکواس کرتے ہیں، اس سے پہلے یہ لوگ جانتے ہیں یہودی اور نصاری انسان نہیں آیا، بلکہ وہ فرشتہ نہیں آیا، انسان ہی آیا۔ اور یہ مشرکین مکہ یہ ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، جانتے ہیں، وہ بھی تو انسان ہی تھے، وہ کوئی فرشتے نہیں تھے۔ وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، اس سے پہلے جتنے نبی آئے ہیں وہ لوگ بھی کھانا کھاتے تھے، وہ بھی بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، تو اگر یہ نبی بھی آ کر کھاتا پیتا ہے اور چلتا پھرتا رہتا ہے تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ وَجَعَلْنَا بَعْضُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، یہ سب آزمائش کے لیے بنایا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، قرآن کے ذریعے سے، اللہ نے اپنی ذات کے ذریعے سے آزمایا ہے۔ جیسے ان لوگوں کو ستایا گیا، ان کے خلاف باتیں کی گئی ہے، ان نے صبر کیا، آپ بھی صبر سے کام لیجیے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ کاش کہ ایسا ہو جاتا کہ فرشتہ آ جاتا، وہ ہمیں بتاتے تھا اور یہ ہم براہ راست اللہ کو ہی دیکھ لیتے۔ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم واتوا عتوا كبيرا، یہ لوگ کہنے لگے کفار مکہ جن کو آخرت کا یقین نہیں تھا، تو کہنے لگے یا تو یہ کہ فرشتہ آ جاتا وہ ہمیں ڈرا دیتا، اور یا ہم براہ راست اللہ کو ہی دیکھ لیتے اور اللہ ڈائریکٹ ہمیں یہ بتا دیتا کہ یہ میرا نبی ہے، یہ میرا پیغمبر ہے، یہ جو بتائے گا اس پر تم ایمان لے آؤ۔ رب فرماتے ان نالائقوں نے تکبر اور عجب کی وجہ سے یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا۔ اور اگر بالفرض یوم ترون الملائکۃ لا بشرا، جس دن یہ فرشتوں کو بھی دیکھ لیں گے، اور انہیں دیکھ بھی لیے تھے، اس دن ان کا بس نہیں چلا، پھر وہ فرشتے ان کے لیے رحمت بن کے نہیں بلکہ ان کے لیے عذاب کا کوڑا بن کر آ گئی تھی۔ بدر کے میدان میں وہ پہاڑ آج بھی موجود ہے جہاں سے فرشتے اترے تھے، اور وہ فرشتے مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے تھے اور کفار مکہ کو ایک ایک کر کے موت کے گھاٹ اتار رہے تھے۔ فرشتے انہیں آج دیکھ لیے، لیکن آج ان کو پھر فرشتوں کا دیکھنا کام نہیں ہے، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر یہ کہتے پھر کہتے تھے ہم کیسے مان لیں گے؟ فرشتے کو کھانے کی ضرورت نہیں، فرشتوں کو پہننے کی ضرورت نہیں، فرشتوں کو پینے کی ضرورت نہیں، اور ہم سب کے ساتھ یہ پریشانیاں، ہم کیسے مان لیں گے؟ جیسے آج کے لوگ کہتے ہیں نا مولویوں کو کام چ مولوی تو یہ مسجد کا مسلح ہے، مسجد کا لوٹا ہے، اس کو تو کھیتی باڑی نہیں کرنی، اس کو دکانداری نہیں کرنی، اس کو دیگر کام نہیں کرنے۔ اگر یہ نیکی کے کام میں اگر یہ لگا ہوا تو کون سا کمال کر رہا ہے؟ جب آج کے انسان اپنے ساتھی کو ماننے کے لیے تیار نہیں، تو اگر نبی فرشتہ ہوتا تو پھر یہ کیسے مان لیتے؟ پھر اور طرح طرح کے اعتراض کر لیتے۔ بہرحال جس کو ماننا نہیں ہوتا ہے نا، وہ تو ہر چیز میں سیدھی چیز کو بھی ٹیڑھا ہی کہتا ہے۔ وہ جو لطیفہ مشہور ہے، بندہ اڑ رہا تھا تو بیوی کہنے لگے دیکھا بزرگ وہ ہے جو آسمان پر اڑ رہا تھا، کہ پتہ سو اس کو یہ بھی جانتی وہ ہے کون؟ کہا کہ وہ واقعی بزرگ تھا، کہ وہ میں ہی تھا، ہاں اسی لیے ٹیڑھا ٹیڑھا اڑ رہا تھا۔ تو جب نہیں ماننا ہوتا ہے تو پھر تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ نکال ہی لیتا ہے، اور جب ماننا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور اطاعت کر لی۔ رب فرماتے ہیں جب سن لیں گے، اطاعت کرنے کا وقت آ جائے گا، پھر یہ ان کا اطاعت کرنا ان کو کام نہیں دے گا۔
وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا۔ ایک آدمی تو عقبہ بن ابی معیط، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر یہ اسلام قبول کر لیا، لیکن اس کا ایک دوست تھا ابی بن خلف۔ ابی بن خلف اس نے کہا بیوقوفا، اتنا بڑا عقل مند ہو کر تو نے محمد کی بات کو مان لیا، اس میں یہ کمیاں جو بھی اس نے گرانی ہوتی وہ کمیاں اس نے گنائی۔ انہوں نے کہا تو پوچھو نا، تم تو ٹھیک کہہ رہے ہو، تو لہٰذا اب میں نہیں مانوں گا۔ اس نے انکار کر دیا۔ رب فرماتے ہیں اس نے ماننے سے انکار کر دیا، کل قیامت کے دن جب عذاب کا کوڑا اس پر برسے گا، اس وقت کرے گا یوم یعض الظالم علی یدیہ، کل قیامت کے دن، حدیث کے اندر آتا ہے کل قیامت کے دن بندہ مارے افسوس کے یہ انگلی اپنے یہ منہ میں لیٹا۔ اور آج بھی انسان جب افسوس ہوتا ہے وہ ایسے کرتا ہے، کدے ایسے کرتے کرتے پورا ہاتھ چبا جائیں گے لیکن ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وہ اس طرح غم اتنا سوار ہوگا، بازو پورا کھا چکے ہوں گے اور پتہ نہیں ہوتا ہے۔ اور آج بھی ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بندہ ایسے بیٹھا ہوتا ہے، پھر جب وہ اس خیال سے اس غم سے باہر نکلتا پھر دیتے انگلش میں کہتا دعا کروں، پھر سوچے یہ کیسے ہو گیا، اس غم کے وقت میں نے جو یہ منہ میں دے کے رکھی تھی یہ اسی کا اثر ہے۔ اور یہاں تو صرف درد محسوس ہوگا، کل قیامت کے دن پورا ہاتھ کھا جائے گا، پتہ کچھ بھی نہیں چلے گا۔ اس وقت کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ یہ بندہ کہے گا، عقبہ بن ابی معیط کہے گا کاش میں نے ابی بن خلف کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ یہ تو شان نزول ان کے بارے میں ہے، لیکن قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ بتا دیا کہ دیکھو جب تم نے دوست تیار کرنا ہو، دوست چننا ہوگا تو دوست بھی دوست ہونا چاہیے، ورنہ صحبت صالح ترا صالح کنند، صحبت طالح ترا طالح کنند۔ بندہ دوست کی باتوں کو جلدی مان لیتا ہے، اور بلکہ آج کل کا جوان تو مولوی کی بات نہیں مانے گا، امام کی بات نہیں مانے گا، باپ کی بات نہیں مانے گا، دوست کہے گا دبن یش پوز بنے۔ باپ کو کہتا تمہیں کیا پتا ہے، تم تو دکاندار ہو۔ باپ کہتا پتر یہ سارے تجربات کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، جس بندے کے ساتھ تو چائے پینے ہوٹلوں اور کیفوں میں جاتا ہے یہ بندہ صحیح نہیں ہے۔ کہتا بن سے کیا پتا ہے، یہ پڑھنے لکھنے والا ہے، یونیورسٹی میں جانے والا ہے، آپ کو نہیں پتا ہے۔ باپ کہتا ہے نہ خانداری ٹھیک کر، مگر مانتا نہیں ہے۔ کل قیامت کی اور جب بگڑ جاتے ہیں پھر کہتے دو مول پوز ونن، مگر اب پوز وننے سے فائدہ کچھ نہیں ملے گا، اب تو ختم ہو گیا۔ کل قیامت کے دن یہ مشرکین مکہ یہی کہیں گے یا کاش ہم نے فلاں کو دوست نہ بنا لیا ہوتا، آج ہم کامیاب ہو جاتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن جو نازل ہو گیا تھا، قرآن کل قیامت کے دن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اس میری قوم نے، میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اور قرآن کو چھوڑ کر یہ گمراہ ہو گئی تھی۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ ربا میری اس قوم نے تو اس قرآن کو چھوڑ ہی دیا تھا، پیٹ پیچھے ڈال دیا تھا۔ براہ راست یہ آیت تو کفار کے لیے ہے، لیکن بالواسطہ یہ قیامت تک آنے والے سب انسانوں کے لیے، یہ مسلمانوں کے لیے بھی ہے، غیر مسلموں کے لیے بھی ہے۔ غیر مسلم تو خیر قرآن کو نہ مانتے ہیں نہ جانتے ہیں، لیکن مسلمان کہتا ہے قرآن سچی کتاب ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، لیکن اس کے باوجود ہم لوگ یہ دیکھ لیں کہ ہم قرآن کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ ابھی تو خیر رمضان چل رہا ہے، بعض بد نصیب تو اس رمضان کے اندر بھی قرآن کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے، دنیا بھر کے اور کام کریں گے لیکن قرآن کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہوئے، حالانکہ قرآن کے رمضان کی بہت زیادہ مناسبت ہے۔ جن لوگوں کو قرآن پڑھنا آتا ہے لازمی طور پر ان کو چاہیے کہ صبح کو اٹھ کر جیسے نماز پڑھتے ہیں، جیسے ناشتہ کرتے ہیں، جیسے دفتر کے لیے تیار ہوتے ہیں، ایسے ہی اپنے اوپر لازم کر لے کہ مجھے قرآن کی تلاوت کرنی ہی کرنی ہے، اگرچہ ایک ہی رکوع ہو، جتنی زیادہ ہو سکے اتنی کر لے، لیکن کم سے کم
ایک مسلمان کی شان تو ایک رکو تو پڑھ لے. جو حفاظ ہے وہ الحمدللہ روزانہ کوئی 2.5 پارے، کوئی 3 پارے، کوئی الحمدللہ ایک منزل پڑھتے ہیں. اور میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو روزانہ 10 پارے پڑھ لیتے ہیں. اور رمضان المبارک میں ایسے لوگ بھی ہیں جو دن میں 1 قرآن پڑھ لیتے ہیں. لیکن ایسے لوگ آپ کو ملیں گے کم. آپ کے جموں شہر کے اندر بھی موجود ہے اور آج بھی موجود ہے اور الحمدللہ ہے. لیکن یہ آٹے میں نمک کے برابر ہے. یہ بہت کم تعداد ہے. اگر آپ گنیں گے پورے جموں کشمیر میں انگلیوں پر چند نام آئیں گے جو دن میں 1 قرآن پڑھتے ہیں. اور دن میں 15 پارے پڑھتے ہیں الحمدللہ، اس کے بہت ملیں گے. اور دن میں 10 پارے ملتے ہیں، اس کے بھی کافی ملیں گے. 1 منزل پڑھتے ہیں، اس کے بھی کافی ملیں گے. اور لیکن ایک بڑی تعداد وہ ملے گی جو رمضان کے اندر بھی قرآن پڑھتی ہی نہیں ہے. یہ ان کا حال ہے جو پڑھنا جانتے ہیں. اور جو پڑھنا جانتے ہی نہیں ہے دبنا جیس کیا پڑھو ایشن پڑھمتے نا. ہاں پرانے زمانے کے اندر شاید یہ بہانہ چل جاتا، آج نہیں چلے گا. یہ آج تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا جیسا جموں کشمیر جیسا علاقہ، جب ایک زمانہ تھا ڈم ڈم یہی چلتا تھا. لیکن پھر ایک وقت آ گیا، کچھ نہ کچھ تو پیدا ہو گئے. پھر ایک وقت آ گیا کہ جنازہ پڑھنے کے لیے جموں شہر کے اندر وارثین کو 3 دن تک انتظار کرنا پڑتا تھا. تیسرے دن مولوی جا کر ان کو ملتا تھا جو جنازہ پڑھ لیتا تھا ان کو. اور بعض وہ بھی ایسے ہیں کارگزاری آئی ہے بغیر جنازے کے انہوں نے دفن کر دیا، پھر جب مولوی صاحب کو فرصت ہوگی جا کر اس کی قبر پر جنازہ پڑھ لیا. ایسے بھی حالات تھے. لیکن آج الحمدللہ ثم الحمدللہ ایسا دور بھی ہے کہ الحمدللہ کہ ایک مسجد کے اندر قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے، قرآن پاک کا تراویح ہو رہی ہے. اور الحمدللہ ایسا بھی ہے کہ ایک حافظ کے پیچھے 2 نہیں، 4 نہیں، 10 حافظ بھی پیچھے ہیں. یہ بھی الحمدللہ کا احسان ہے. لیکن ایک بڑی تعداد وہ ہے کہ جو قرآن پڑھنا نہیں جانتی ہے. جب حالات یہ ہیں کہ الحمدللہ ایک صف میں 5 10 حافظ موجود ہے، پھر ہم یہ کہیں گے کہ ارے بھائی ایسے میں پڑھ نہیں تھا ہم کیا پڑھ لیں گے. پھر یہ اللہ کہیں گے نہ یہ تم ڈرامہ کر رہے ہو، یہ تم بہانہ لگا رہے ہو. یہ بہانہ نہیں چلے گا. کل قیامت کے دن قرآن پیش ہو جائے گا. ان لوگوں نے مجھے پسے پشت ڈال دیا تھا. اور ایسا بھی تو ہوتا ہے گھروں کے اندر رکھے ہوئے قرآن پورے سال میں گرد و غبار پڑا رہتا ہے، لیکن گھر والے قرآن اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. کل قیامت کے دن یہی قرآن ہمارے خلاف گواہی دے گا. جو حق میں گواہی دینے والا تھا یہ خلاف بھی گواہی دے گا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور اللہ پاک ہمیں قرآن پڑھنے والا بنا دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سورت کے آخر میں اپنے نیک بندوں کے فضائل شمار کر رہے. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. جن لوگوں نے قرآن کو پڑھا اور اپنی زندگی اس کے مطابق ڈال دی، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ میرے بندے وہ ہیں جو زمین کے اندر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں. جب جاہل لوگ ان سے بات کرتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں بس سلام، ہم تمہیں سے گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور جب رات کا وقت ہوتا ہے روز سونے میں آرام میں لگ جاتے ہیں، لیکن یہ لوگ کھڑے ہو کر اللہ کے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی پوری رات اور کبھی آدھی رات، ورنہ کم سے کم آخر والے حصے میں کھڑے ہو کر تہجد کی نماز میں کھڑے ہو کر اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں. جہنم سے بچنے کی دعا مانگتے ہیں، بیانہ روی اختیار کرتے ہیں، فضول خرچی نہیں کرتے، بخل سے کام نہیں لیتے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، ناحق کسی کا قتل نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے، گناہ کی جگہ سے گزر جاتے تو وہاں کھڑے نہیں ہوتے، قرآن کو سمجھ کر پڑھتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں. دعا مانگتے اے اللہ ہمارے اہل و عیال کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا اور ہمیں متقین کا امام بنا. ان اوصاف کو اور بھی اللہ پاک نے دیگر جگہوں پر بیان کیا ہے. یہاں پر اس سورت کے آخر پر یہ تمام اوصاف ایمان والوں کے بیان کیے. اللہ پاک ہمیں ان اوصاف پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. رب فرماتے ہیں ان اوصاف والوں کو میں دوں گا کیا؟ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما. رب فرماتے ہیں ان کو جنت کے بالا خانے ملیں گے، وہاں ان کا استقبال دعاؤں اور سلام کے ساتھ کیا جائے گا، اور وہ ہمیشہ اس
جنت کے بالا خانے میں رہیں گے اور یہ بہت بہترین جگہ ہوگی۔ یہاں پر سورہ فرقان مکمل ہوگی۔ آگے آ رہی سورۃ الشعراء۔ اس سورت کے آخر میں شعراء کا کچھ تذکرہ ہے، اس لیے اس سورت کا نام رکھ لیا سورۃ الشعراء۔ سورۃ الشعراء مکہ المکرمہ میں نازل ہوگی اور اس کے اندر 227 آیتیں، 11 رکوع ہے۔ اس سورت کو بھی اللہ پاک نے حروف مقطعات سے شروع کیا۔ طاسین میم تلک آیات الکتاب المبین لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کا اتنا غم تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسا کلیجہ پھٹنے کو آ جائے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کبھی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے ایسی آواز آتی تھی جیسا ہنڈیاں کے ابلنے کی آواز۔ وہ اپنے امت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے روتے تھے اور دعائیں کیا کرتے تھے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس بات کے اندر فکر مند رہتے تھے کاش کسی طریقے سے میری امت کلمہ توحید پڑھ لیتی تو یہ جنت میں چلی جاتی۔ اللہ نے فرمایا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ اتنا غم کر لیتے ہیں کہ گویا آپ اپنے کلیجے کو پھاڑ دیں گے۔ ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا، اس سے پہلے جو نبی آئے ان کے ساتھ بھی ہو گیا۔ اس ضمن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کے واقعات سنائے اور ان میں سے بطور خاص حضرت موسیٰ، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب علیہم السلام کے واقعات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سنائے، جن کے واقعات ہم نے پیچھے بھی سنے اور آگے بھی ضمناً سنتے رہیں گے۔ اللہ تمام کے تمام نبی ان کے دل ہمیشہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے اور کبھی بھی دل اللہ سے غافل نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ۔ جو کچھ آتا اللہ کی طرف سے آتا روح الامین لے کر آتے تھے، اور یہاں تک کہ جب انبیاء سوتے تھے تو سوتے ہوئے بھی ان کے دل غافل نہیں ہوتے تھے۔ اسی وجہ سے امت جب سوتی ہے تو ان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور نبی جب سوتے تھے تو نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھ کر تھوڑی دیر آرام کرتے تھے، پھر جب نماز کا وقت ہو جاتا تھا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے تھے اور آپ کو جگاتے تھے۔ ایک موقع پر آئے اور جگانے کے لیے کہا الصلاۃ خیر من النوم۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی، کہا بلال یہ کیا کہا تم نے؟ کہا میں نے کہا الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز نیند سے بہتر ہے۔ آپ نے فرمایا بلال آج کے بعد فجر کی اذان میں یہ جملہ بڑھا دیا کرو۔ جیسے اذان اور ہو رہی تھی لیکن فجر کی نماز بھی سیم اذان ہو رہی تھی۔ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آج کے بعد فجر کی اذان میں یہ اعلان بھی اور سنو، تاکہ سارے لوگ سن لیں گے کہ بھائی جس میٹھی نیند تم سو رہے ہو اس میٹھی نیند سے بہتر یہ نماز ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے سیدھا اٹھتے، مسجد شریف تشریف لاتے، بغیر وضو کے نماز پڑھتے۔ بغیر وضو کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کا وضو ٹوٹتا ہی نہیں تھا، اسی لیے انبیاء جب سوتے تھے تو ان کا خواب بھی وہی ہوتا تھا۔ یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں نا، یہ قربانی تو خواب کے نتیجے میں آئی تھی، یہ ڈائریکٹ نہیں آئی تھی۔ نبی علیہ السلام، حضرت نبی کریم اور دیگر انبیاء کا دل ہمیشہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا تھا۔ اور اس قرآن کو یہ لوگ کفار مکہ کہتے تھے یہ تو شاعروں اور کاہنوں کا کلام ہے، پہلے لوگوں کے قصے ہے۔ اور اللہ نے فرمایا نہ، اشعار میں اور قرآن میں آسمان زمین کا فرق ہے، اور اللہ پاک نے اشعار گوئی سے منع کیا ہے، اور خاص طور پر فضول بیہودہ اشعار جو انسان کو لغویات کی طرف، خرافات کی طرف، دنیا کی محبوباؤں کی طرف اور گناہ کی طرف لے جانے والے ہو، ایسے اشعار سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ اللہ فرماتے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شعراء کی اتباع کرنے والے یہ صحیح لوگ نہیں ہوتے، یہ بھٹک جاتے ہیں۔ لیکن بعض شاعر وہ ہوتے ہیں جنہوں نے اشعار میں قرآن کی، اسلام کی، دین کی، نبی کی ترجمانی کی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اشعار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح بیان کرتے تھے۔ اور ماضی قریب کے اندر بہت سارے شعراء ایسے گزرے جنہوں نے اسلام کی ترجمانی کی ہے اشعار میں، ان میں سے علامہ اقبال بہت مشہور شاعر گزرے ہیں، اور بھی شاعر ہیں، لیکن اکثر و بیشتر شاعر وہ ہوتے ہیں جو اشعار بولتے ہیں تو ان کا مقصد ہی ہوتا ہے، خاص طور پر اس زمانے کے شعراء کا مقصد ہوتا ہے داد تحسین حاصل کر لینا اور جیبوں کو بھر لینا۔ شاعر تو تب تک اگلا شعر پڑھتا ہی نہیں ہے جب تک اس کو ادھر ادھر سے کچھ مل جائے۔ ہمارے وطن عزیز میں تو اس کا ماحول نہیں ہے اور ایسا ماحول بننا بھی نہیں چاہیے، لیکن ہندوستان کے اندر بہت ساری جگہوں پوری رات مشاعرہ چلتا ہے، اور صرف وہاں مشاعرہ نہیں ہوتا، مشاعرات بھی آتی ہیں، اور کچھ لوگ تو صرف انہی کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، ان کو اشعار سے کوئی غرض نہیں ہے، بس ان کو دیکھنے کے لیے، ان کی چال چلن اور لچک پچک کو دیکھنے کے لیے آتی ہے۔ اسی لیے قرآن نے اس چیز سے منع کیا تھا کہ اس طرح کی بکواس سے رک جانا چاہیے تاکہ بندہ گناہوں میں نہ پھنس جائے۔ اور اس سورت کے اندر، سورہ شعراء کے اندر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر نبی کے تذکرے کے بعد کہا ان فی ذلک لآیہ، اس میں نشانیاں ہیں، اس میں عبرت ہے۔ ہر نبی کے واقعے کو اللہ نے بیان ہی اس لیے کیا کہ تاکہ تم اس سے سیکھ لو، ورنہ واقعات تو آگے پیچھے ہم نے سنے بھی ہیں، کچھ واقعات آگے بھی آ جائیں گے۔ آگے سورۃ النمل، نمل کہتے ہیں عربی زبان میں چونٹی کو، یہ جو ہمارے گھروں کے اندر بھی ہوتی ہے، باہر بھی ہوتی ہے، مارکیٹ میں بھی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں چونٹی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل قیامت کے دن 7 یا 9 جانوروں کو جنت میں بھیج دیں گے، باقی تمام جانوروں کو کہا دیا کنتم ترابا، مٹی ہو جاؤ، وہ سب مٹی ہو جائیں گے، لیکن 7 جانور وہ ہوں گے یا 9 جانور وہ ہوں گے جن کو اللہ پاک جنت میں بھیج دیں گے، ان میں سے یہ چونٹی بھی ہوگی۔ یہ چونٹی کیوں ہوگی آگے اس کا تذکرہ ہے۔ اس سورۃ نمل کے شروع میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اول حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا، کیونکہ اس سے پہلے بھی تھا، اس میں بھی ہے، لیکن کل سورہ قصص کے اندر وہ تفصیل سے آنے والا ہے، اس لیے آج میں نے اس کو بالکل نہیں چھیڑا، کل ہم سنیں گے اس کو انشاءاللہ۔ اگلا واقعہ جو اصل سورہ نمل کے اندر اللہ پاک نے بیان کیا ہے وہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ، اور حضرت سلیمان کے والد محترم حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ، حضرت داؤد نے اپنے بیٹے سلیمان کو وارث بنایا۔ نبی جب جانشین اور وارث بناتا وہ علم میں بناتا ہے، مال اور دولت میں نہیں، ورنہ تو حضرت داؤد علیہ السلام کا صرف ایک بیٹا نہیں تھا، ان کے 19 بیٹے تھے، 19 میں سے قرآن کہتا ہے صرف ایک بیٹے کو وارث بنایا، اور نبی وراثت تقسیم کرنے میں ظلم نہیں کر سکتے تھے۔ اگر زمین جائیداد تقسیم کرنی ہوتی پھر قرآن کہتا تھے سارے بیٹوں کے اندر جائیداد تقسیم کر لی، لیکن قرآن کہتا صرف ایک بیٹے کو وارث بنایا، اور اصلاً وارث چونکہ نبوت میں بنایا تھا اس لیے ان کا تذکرہ ہو گیا۔ اور کسی بھی نبی کے پاس یا تو مال و دولت ہوتی نہیں تھی، اور اگر کچھ چھوڑ دیتے تھے تو وہ مسلمانوں کے لیے وقف ہوتی تھی، وہ مسلمانوں کے بیت المال میں چلی جاتی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزیں چھوڑی تھی، ان میں سے ایک باغ بھی تھا، جس باغ کو بنیاد بنا کر آج بھی دنیا میں کچھ لوگ جو اپنے آپ کو تو کہتے ہیں مسلمانوں سے بہت بڑا اختلاف کرتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کھا گئے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی مانگنے کے لیے آ گئی تھی۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر بندے کے پاس پورا علم ہو۔ قرآن نے کہا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر جاننے والے کے اوپر ایک جاننے والا ہے۔ ایک موقع پر غالباً عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کوئی اور آئے یا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس کہ نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، ہم نے پوچھا ہی نہیں کوئی ایسا کلمہ بتا دیجئے جس سے نجات مل جائے گی، نہیں سارے اعمال نہ کہ کوئی ایک کلمہ تو ہو جس سے نجات میں۔ آپ نے صدیق اکبر ہاں میں نے پوچھ لیا، کہا کیا؟ وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ ہو سکتا ہے عمر فاروق نے اس سے پہلے سن لیا ہوگا، بلکہ جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ یہ اعلان کرنے کے لیے باہر گئے تھے تب عمر رضی اللہ عنہ یہ مکہ سینے پر مارا تھا، وہ گر گئے تھے، واپس آ کر شکایت بھی کی تھی۔
خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو امت اسی پر تکیہ کر لے گی، اسی پر بھروسہ کر لے گی، یا تو ذہن میں نہیں ہوتی ہے بات، یا ذہن میں یا سنی نہیں ہوتی ہے۔ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ وراثت مانگنے کے لیے آ گئی۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فاطمہ تمہارا مطالبہ اپنی جگہ پر، لیکن میں نے تمہارے ابا حضور کی زبانی ہی سنا ہے، نبی جو کچھ چھوڑ کے جاتا ہے وہ خاندان والوں کے لیے نہیں بلکہ وہ امت کے لیے، بیت المال کے لیے ہوتا ہے۔ فاطمہ بتاؤ میں تمہارا مطالبہ پورا کروں یا تمہارے باپ کا مطالبہ کروں؟ میرے باپ کا مطالبہ پورا ہے، لہٰذا بیت المال میں تقسیم ہو گئی۔ لیکن ان لوگوں کے ذہن میں بس صرف وہی ایک بات رہی ہے، جب بندہ پڑھے گا اس سارے واقعے کو تو معلوم ہو جائے گا الیاذ باللہ کسی نے کوئی ظلم نہیں کیا۔ میرے پاس ایک لڑکا آیا، چھوٹا موٹا لڑکا، غالباً وہ 11ویں یا 12ویں پڑھتا، اور مستقل بحث کرنے لگا اس کے ساتھ کہ حضرت علی کے ساتھ ظلم ہوا، فاطمہ کے ساتھ ظلم ہوا، ان کو یہ چیز دی نہیں گئی۔ میں نے کہا چلو مان لو، فرض کر لو، مان لو ظلم ہوا ہے، لیکن وہ تو باغ تھا نا، وہ تو کھانے پینے کی چیز، بریانی تو تھی نہیں، وہ کھا کر چلی گئی۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خود خلیفہ بن گئے تھے پھر واپس لے لینا، پھر کیوں نہیں واپس لے لیا؟ نہیں نا، جب پوری حکومت اختیار پھر کیوں نہیں لی؟ معلوم تھا ان کو کہ ہمارا نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا ہے، لہٰذا یہ تقسیم کر دے گا۔ جب بندہ خلفائے راشدین کی زندگی کو پڑھے گا تو اگر کبھی کبھی میل چیل آ جاتا ہے نا کسی کے سننے سے، چونکہ یوٹیوبر کے ہم لوگ تو مقتدی بن گئے نا، ہمارا امام یوٹیوب بن گیا ہے، بس جو یوٹیوب پر سنیں گے وہ ہوتے حرف آخر، اور پنن امام چاہے قرآن پڑھ کر سنیں گے نا امام صبن ونیا ہوتا، مگر یوٹیوب والے شمارن یہ پیٹھل، جو امام اس کے پاس رہتا ہے اس کا تو یقین نہیں رہا، اور جو یہ پتہ نہیں کہاں سے کوڑا کباڑا اٹھ کے آ گیا ہے اور پگڑ شگڑ باندھ کے اور پتہ نہیں کس انداز میں ہے وہ، اور کہتے بھائی یہ تو ریفرنس دے رہا ہے۔ ارے ریفرنس دے رہا ہے، یہ ریفرنس صحیح بھی ہے یا غلط ہے؟ اور اگر یہ ریفرنس صحیح ہے تو کیا اس ریفرنس پر عمل کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ ایسے بتا کہ بخاری میں ہے، بالکل بخاری میں ہے، صحابہ نے شراب پی اور میدان جنگ میں گئے اور جنت میں چلے گئے، پی لو، شراب تو حرام ہے۔ میں نے کہا بخاری میں ہے، پیتے کیوں نہیں ہو؟ میں نے کہا ترمذی میں، بخاری میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتا صبات قوم فبال قائما، کوڑے کرکٹ پر آئے، کھڑے ہو کر پیشاب کیا، کر لو ذرا کھڑے ہو کر پیشاب، لوگ کیا کہ یہ بدتمیزی کری ہے کہ کیا شکر ہے، بخاری میں یہ ساری صحابہ نے جوتے لگا کر نماز پڑھی۔ میں نے کہا جاؤ مسجد میں جوتے لگا کر، تمہیں الٹے جوتے پڑ جائیں گے۔ ہر چیز جو بخاری میں موجود ہوگی کیا وہ قابل اتباع ہوگی؟ ایک تو یہ ہونا چاہیے کہ جو ریفرنس دیا جا رہا ہے کیا واقعی وہ ریفرنس وہاں موجود بھی ہے یا نہیں ہے، جھوٹ بولنے میں لوگ ماہر ہیں، اور پھر اگر وہ ریفرنس وہاں موجود ہے تو کس کنسپٹ میں یہ کہا گیا ہے، اس کے آگے پیچھے کیا ہے، یہ دیکھنا ضروری ہے۔ اس لیے یوٹیوب کے مقتدی نہیں بننے تھے، یوٹیوب کے شاگرد نہیں بننے تھے، شاگرد بنو اپنے مولوی کے، اپنے استاذ کے، اپنے مولوی کے، ضروری نہیں آپ اپنے امام صاحب کے شاگرد بنو۔ آپ کی نظر میں جو قریب میں جس کی زندگی جو سامنے موجود ہوگا اس کی زندگی کو اس کو سامنے رکھ کر پھر اس کا اپنا رہبر مان لو، اس کو اپنا آئیڈیل مان لو، اس کو اپنا استاد پیر مان لو، پھر اس پر چلو۔ یوٹیوب کے مرید بن کر بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے اور گمراہ ہو رہے، اس سے بچتے رہنا چاہیے ورنہ بندہ بہت دور جا کر گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو اس نے بھی ایسے سن لیا تھا حضرت فاطمہ اور حضرت علی کے ساتھ ایسے زیادتی ہو گئی، تو جب پتہ چلا کہ وراثت یہ ہے، وراثت ایسے نہیں ہے، اس وقت تو فی الحال سمجھ گیا تھا، آگے واللہ علم کیا ہو گیا۔ تو اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا کے اندر ایسے انسان گزرے ہیں جن کو اللہ پاک نے دنیا کے اندر بھی مالا مال کیا، آخرت کے اندر بھی مالا مال کیا۔ دنیا کے اندر مالا مال کرنے کے اندر پوری دنیا کی حکومت دی تھی، دنیا کی نہیں بلکہ یہ وہ نبی ہے جن کی حکومت اللہ کے بندوں پر نہیں بلکہ اللہ کی مخلوق پر تھی۔ بندے تو انسان ہو گئے، زیادہ جنات ہو گئے، لیکن مخلوق سارے آ گئے، اس مخلوق میں چونٹی بھی آ گئی ہے، تو پوری مخلوق پر ان کی حکومت تھی، اور حکومت کے ساتھ ساتھ ان کی زبان کو بھی سمجھتے تھے۔ قال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر اوتینا من کل شیء ان ھذا لہو الفضل المبین۔ جب یہ چرند پرند ان کے ساتھ بات کرتے تھے تو یہ سن بھی لیتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جا رہا تھا،
تو لشکر جاتے جاتے چل رہا تھا، یہ چونٹیاں چل رہی تھی. اصل جو چونٹی کا تذکرہ آیا تھا، قالت النملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اس چونٹی نے اعلان کیا ہے چونٹیوں اپنے اپنے بلوں کے اندر گھس جاؤ. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، تم دکھائی نہیں دیں گی اور ان کے پیروں کے نیچے تم ملیا میٹ ہو جاؤ گی. سلیمان کا لشکر تم کو رون دے گا تو کہیں تم کو پتہ نہ چلے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قوم کی فکر کرنے کی وجہ سے اس چونٹی کو کہا جا تم مجھے جنت میں بھیج دیں گے. ساری چونٹیوں کو نہیں، صرف اس ایک چونٹی کو. کیوں؟ وجہ مفسرین نے بتائی، اس نے اپنی قوم کو بچانے کے لیے یہ اعلان کیا تھا. اور جو لوگ اپنی قوم کو بچانے کے لیے سڑ دھڑ کی بازی لگا دیتے اللہ پاک ان کو یوں ہی ضائع کر دیں گے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو جانوں کی بازیاں لگا کر ہمارے تحفظ میں لگے ہوئے، اور ہم کہتے ہیں یہ کیا کر رہے وہ کیا کر رہے، اور الٹے اوپر سے گالیاں بھی دے دیتے ہیں، یہ ویسے فلانا ڈینگے. جو القاب سے اللہ نوازا ان کو یہود اور نصارہ نے، اور انہی القاب سے ہم لوگ بھی ان کو نوازتے ہیں. اور اب جب دیکھ لیا سارے لوگوں نے ڈنڈے پیٹ رہے ہیں، اب تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہی ٹھیک تھے ہم غلط تھے، لیکن اب کچھ بھی نہیں ہوگا. بہرحال یہ کہ قوم کی فکر انسانوں کو بھی کرنی چاہیے اور چرندوں اور پرندوں نے بھی کی ہے. اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو یہ اعزاز دیا ہے. پرندوں میں سے ایک پرندہ تھا، اس کا نام تھا ہدہد. حضرت سلیمان علیہ السلام جب نکلتے تھے تو ہر طرح کے پرندوں کو ساتھ رکھتے تھے، جس پرندے کا جو کام ہے. یہ پرندہ وہ ہے کہ جس کو اللہ پاک نے یہ صلاحیت دی ہے کہ یہ اندازہ لگا دیتا ہے کہ کہاں پر پانی ہے. آج تو مشینیں آ گئی ہیں، دوربینیں آ گئی، ان کے ذریعے سے دیکھا جاتا ہے کہ پانی کتنا نیچے ہے، اور پھر مشینوں کے ذریعے سے اس کو نکالا جاتا ہے. یہ ہدہد آج بھی یہ پرندہ پایا جاتا ہے. یہ زمین کو سونگ کر بتا دیتا ہے کہ پانی کتنا دور ہے. یہ لشکر جا رہا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ساتھ رکھا تھا کہ آگے پڑاؤ کرنا ہے، جنگلات میں جانا ہے تو پتہ چلے گا. پتہ چلا آگے چل کر کہ ہدہد ہے ہی نہیں بیچ میں. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، مجھے کیا ہو گیا، ہدہد مجھے نظر نہیں آ رہا، وہ نافرمانوں میں سے ہو گیا یا غائب ہو گیا، یہ کہاں چلا گیا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا پتر آ جا، تو آج تیری ٹھکائی کروں گا. جب آ جائے گا اس کو تو میں یا تو ذبح کر دوں گا اور یا اس کو سخت سزا دے دوں گا. لیکن سلیمان علیہ السلام چونکہ غیب نہیں جانتے تھے، پتہ چلا انبیاء غیب نہیں جانتے. اگر غیب جانتے ہوتے تو یہ نہیں کہتے ہدہد آ جا تجھے خش کروں گا آج یا تجھے ٹھکائی کروں گا. جب ہدہد واپس آ گیا تو اس نے ایک نئی ہی خبر سنا دی. کہنے لگے یا نبی اللہ، مجھے سزا دینے سے پہلے اسے بلقیسہ محترمہ کو سزا دے دو. وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو پوجنا شروع کر دیا ہے، اور وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کی عبادت کرتی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا قسم تو میں نے کھا لی ہے، سزا تجھے ملے گی اگر تو جھوٹا نکلا، لیکن اگر تو سچا نکلا تو پھر تیری سزا کے اندر رعایت ہو سکتی ہے، معافی بھی ہو سکتی ہے، یا بہرحال بادشاہ کو اپنی مرضی ہے. لہٰذا اب تو ایک کام کرے، جو تو نے یہ دعویٰ پیش کر لیا ہے اس دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے اذهب بکتابی ھذا فالقہ الیہم ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون، یہ میری چٹھی لے کر اس کے پاس جس کی خبر تو دے رہا بلقیسہ، اور اس کے پاس جا کر یہ جواب میلا لے کر آ جا. اور اس چٹھی کے اندر بہت لمبا چوڑا مضمون نہیں تھا. انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین. یہ چٹھی سلیمان علیہ السلام کی جانب سے لکھی جا رہی ہے، اور شروع کر رہا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، اطاعت اور فرما برداری، چپ چاپ کے آ جا اور مسلمان بن جا. اتنا ہی کام تھا، چپ چاپ کے آ جا، جس کو ہم اردو میں کہیں گے چپ چاپ کے آ جا اور مسلمان بن کے میری اطاعت قبول کر لے. چنانچہ ہدہد لے کر چلا گیا، وہاں پہنچ گیا. اب وہاں جب پہنچ گیا تو یہ عورت تھی تو عورت، لیکن وہ بیوقوف نہیں تھی کہ جس کے ساتھ چاہے ہاتھ ملا دے اور جس کے ساتھ چاہے اس سے پیٹھ پھیر دے. جن سے ہاتھ ملانا چاہیے تھا ان سے پیٹھ پھیری، اور جن سے ہاتھ ملائے ان سے ہاتھ ملانا نہیں چاہتا، خمیازہ بھگت گیا اور بھگتتے رہتے ہیں.
قالت یا ایھا الملؤ انی القی الی کتاب کریم، اے میرے وزیرو، میرے پاس یہ چٹھی آ گئی ہے، بتاؤ اس چٹھی کا کیا کام کیا جائے گا؟ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، ہم بہادر بھی ہیں، اولو باس قوت ذو قوت، ہم طاقتور بھی ہیں، عقل مند بھی ہے، بس آپ ہمیں حکم دے دیجئے ہمیں کرنا کیا ہے، ہم تیار ہیں۔ اور یہ ہوتے چاپلوس لوگ قسم کی، اور یا جن کو اپنی ذات پر اپنے اعتماد سے زیادہ اعتماد ہوتا ہے کہ بھائی کرتوت ورتوت تو کچھ ہے نہیں ہے اور پھینکتے رہتے ہیں، یا تو ان کو اعتماد اتنا ہوتا ہے اور یا انجام سے وہ بے خبر ہوتے ہیں۔ یہ بڑی چالاک اور بڑی ذہین عورت تھی، اس نے کہا ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا عزت اہلها، او بیوقوفو تمہیں معلوم نہیں ہے، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، جب بادشاہ کسی بستی کے اندر داخل ہوتے ہیں وہ ان کی ریسپیکٹ نہیں کرتے ہیں، سلوٹ نہیں مانتے ہیں، عزت اہلها ذلہ، اس بستی میں رہنے والوں کو ذلیل اور خوار کر دیتے ہیں۔ پہلے تو ان کے ساتھ لڑیں گے، ان کو کہیں گے آؤ مطیع بن جاؤ، اور فرما بردار بن جائے گا، ڈنڈے کے زور پر بن گئے بڑی مشکل ہوتی ہے، اور اگر دوستی کے ناطے بن گئے تو کام کچھ نہ کچھ بن جاتا ہے، اور اگر عقل دکھا لی پھر تو ذلیل اور رسوائی ہو جاتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حدود اور دیگر کو کہا کہ یہ لے جاؤ، یہ تحفے تحائف لے جاؤ اور بلقیس کے پاس چلے جاؤ۔ نہیں، بلقیس نے ادھر سے تحفے تحائف بھیجے، جاؤ حضرت سلیمان کو دے کر جاؤ، اور حضرت سلیمان کے پاس جب یہ آگے حضرت سلیمان کو پتہ چل گیا کہ اچھا تحائف کے ذریعے سے، مال و دولت کے ذریعے سے مجھے خریدنا چاہتی ہے، یہ تو آج کے بادشاہ بک جاتے ہیں، کبھی کسی پر کبھی کسی پر، لیکن وہ بادشاہ جو تھے جو دلوں پر اور مخلوق پر راج کرنے والے تھے وہ مال و دولت پر بکنے والے نہیں تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کے آنے سے کئی میل پہلے ہی قالین بچھا دی۔ قالین یہ ہمارے والے نہیں ہیں، وہ اعلیٰ قسم کے قالین تھے، اور سونا چاندی کے جوہرات وہاں ڈگمگاتے ہوئے وہاں لال بچھا دیے، اور ادھر سے بھی فوج ادھر سے بھی فوج، سونے اور چاندی سے ان کو مرصع۔ اور جب انہوں نے دیکھا وہ پھٹی چھو، تم کیا لے کر آئے ہو؟ یہاں جو لے کر آئے ہو یہ تو گوبر بھی نہیں کرتے، یہ تو ان کے جانوروں کو بھی ایسے تحائف موجود ہے، اس کی فوجیوں کو یہ تحائف موجود ہے، بادشاہ کے حال کیا ہوگا؟ گئے بڑے خاسر اور خاسر ہو کر کہا دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، اور اس کو کہو ابھی بھی موقع اگر آ گئی تو ٹھیک، نہیں آئی تو پھر ہم آ رہے ہیں، پھر ہم کوئی رو رعایت نہیں رکھیں گے۔ ہو گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو معلوم ہوگا کہ نہیں، عورت عقل مند ہے، لڑائی جھگڑے بھڑنے سے والے ہیں، وہاں سے چلنا اس نے شروع کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس ہدہد نے اور انفارمیشنوں کے ساتھ ایک انفارمیشن یہ بھی دی تھی کہ اس کا جو تخت شاہی ہے وہ ایک عجیب قسم کا ہے، ایسا تخت ہے ہی نہیں کسی کے پاس۔ اچھا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ہے کوئی جو اس کے تخت کو لے کر آ جائے گا؟ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، آپ کے اٹھنے سے پہلے پہلے میں اس کو لے کر آ جاؤں گا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا اچھا، بڑا بخار رہا ہے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک قبل ان ترفد من عینک، تو کہہ رہا میں اٹھنے سے پہلے، میں تیری آنکھ جھپکنے سے پہلے پہلے لے آؤں گا۔ اور یہ اتنا کیا تھا تو دیکھا تو وہ تخت وہاں پر موجود تھا۔ کون تھا یہ علم من الکتاب؟ یہاں سے لگتا حضرت سلیمان نے خود اپنے علم اور اپنی طاقت کے بلبوتے پر لے آیا۔ جن تھا عفریت، یہ وزیر تھا، جن تھا، کیا تھا، اور طاقت لگتا ہے کہ جن ہی تھا یہ، اسی نے کہا آپ اٹھیں گے اور بیٹھیں گے، یہ طاقت تو جنات کو ہوتی نہیں، یہیں سے ہاتھ لمبا کر لیں گے اور اٹھا کر لائیں گے۔ اللہ نے لمبا ہونے کی بھی جو طاقت دی ہے اور اٹھانے کی بھی طاقت دی ہے، بل آتا۔ لیکن قال الذی عنده علم من الکتاب، جس کو اللہ نے علم دیا تھا اس علم کی روشنی پلک جھپکنے کے برابر وہ وا کر آ گیا، اور دیکھا یہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ھذا من فضل ربی، ساتھ میں کہا یہ میرا کمال نہیں ہے، ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر۔ لوگ لکھتے ہیں ھذا من فضل ربی، یہ گاڑی، یہ بنگلہ، لیکن اگلی آیت نہیں پڑھتے ہیں لیبلوکم، یہ تمہاری آزمائش کے لیے بنگلہ تم کو دیا ہے، یہ گاڑی آزمائش کے لیے، تم تکبر کرو گے یا اللہ کا شکر ادا کرو گے؟ اکثر تو یہ ہوتا ہے جب مال دولت مل جاتی ہے بندہ اکڑنے لگ جاتا ہے، لیکن اکڑنا نہیں ہے، اس کو تو جھک جانا ہے۔ بہرحال جب بلقیس آ گئی اور
حضرت سلیمان علیہ السلام نے یا کسی اور نے کہا کہ کیا تم اپنے اس تخت کو جو تمہارا وہاں تھا قیل اہٰذا عرشک، کیا تمہارا وہ تختہ بھی ایسا ہی ہے؟ کأنہ ہوا، لگتا تو یہ وہی ہے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے تھوڑی سی چینجنگ اس کو کر دی، اس چینجنگ سے اس کو لگتا، پائے اس کے بدل دیے تھے، باقی سب وہی تھا لیکن پائے بدل دیے تھے۔ اور جن لوگوں کو اللہ پاک نے سیکرٹ آنکھ دیتا ہے، سیکرٹ آنکھ آج کے زمانے کے مخبر جو لوگ ہوتے ہیں، جو یہ ہوتے جاسوس ہوتے، ان جاسوسوں کی آنکھ وہ ہوتی ہے، ایک مرتبہ وہ کسی کو دیکھ لے پھر چاہے جس بہروپ میں آئے گا وہ اس کو پہچان لیتے ہیں۔ تو بادشاہ بھی ایسے ذہین ہوتے جو بادشاہ ہوتے، جو گدھے ہوتے ہیں تو جن کو بٹھایا گیا ہوتا تو ویسے ہوتے، ان کو تو پتہ ہوتا نہیں ہے، ان کا ملک کھوکھلا کر دیا گیا ہوتا ہے اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ جیسے مسلمان، آج کے مسلمان بادشاہ جتنے ایسے گدھے کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں، اندر سے ان کی حکومت کو کھوکھلا کر دیا کہ ان کو پتہ بھی نہیں ہے، لیکن یہ عورت ذہین تھی کہ کأنہ ہوا، لگتا تو یہی وہی ہے، کہا لگتا وہی ہے، یعنی تھوڑی سی جو چینجنگ کی ہے اس سے مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہو گیا، لیکن بہرحال پھر جب اور بھی عجائبات دیکھ لیں گے تو کہنے لگی انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، آج میں سلیمان اور سلیمان کے رب پر ایمان لے آتی ہوں۔ پھر ایمان لے آئی اور ایمان لانے کے بعد ایمان کے ساتھ زندگی گزار دی۔ اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہاں چند چیزیں بتانی تھی، اس لیے یہ واقعہ بیان کر دیا ہے، ورنہ تو اس واقعے کو مفسرین نے اور اسرائیلی روایتیں بیچ میں گھسیڑ کر اتنا نمک مرچ مسالے لگائے ہیں کہ بندہ جب اس کو پڑھتا کہتا ہے زبردست واقعی شکون مطلب، اور کچھ خرافات بھی بیچ میں ڈال دی ہے، پھر ان کے ساتھ وہ ہو گیا، پھر ان کے ساتھ وہ ہو گیا، ان کی پنڈلی دیکھی اس پر الیاذ باللہ سلیمان عاشق ہو گئے، حالانکہ ایسا نہیں، اس پنڈلی ونڈلی کا واقعہ قرآن کے اندر موجود ہے کہ اس کو دکھانا اصل میں یہ تھا کہ تم جو دیکھ رہی ہو تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اصل تو حکومت وہ ہوتی ہے جو اللہ دے دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سارا واقعہ بیان کر اور دو واقعے بیچ میں ضمناً بیان کر کے آخر پر یہ کہا کہ بندوں کو چاہیے ہر حال میں قل الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے، وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اللہ خیر اما یشرکون، اللہ نے جو کچھ دیا وہ بہتر ہے یا وہ چیزیں بہتر ہے جن کو تم شریک ٹھہرا دیتے ہو؟ اللہ نے مجھے اور آپ کو ایمان دیا ہے، اللہ مجھے اور آپ کو تادمی حیات ایمان کے ساتھ رکھے، جب جانے کا وقت آ جائے ہماری زبانوں پر کلمہ شہادت جاری ہو جائے۔ اس کے ساتھ ہی 19ویں پارے کا خلاصہ مکمل ہو گیا۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔